تقدیر پہ راضی ہوگا اور مقام تسلیم و رضا پر انسان فائز ہوگا، اور اس کی انسانی زندگی پر، دنیاوی اور اخروی زندگی پر انسان پر بہت زیادہ اس کے اثرات ہیں۔ اور اس ضمن میں ہم نے عرض کیا کہ انسانوں کے اور لوگوں کی تین قسمیں ہیں کہ بعض لوگ جو خداوند عالم کو بعنوان خالق مانتے ہیں لیکن خداوند عالم کو بعنوان رب قبول نہیں کرتے، یعنی خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے اور ہم خدا کے ممنون ہیں کہ اس نے ہمیں خلق کیا، لیکن اب خداوند عالم خلق کرنے کے بعد میری زندگی میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرے، یعنی خداوند عالم کی ربوبیت کا انسان انکار کرے، خداوند عالم کی سرپرستی کا، کہ خداوند عالم اس عالم کی اور من جملہ انسان کی سرپرستی اور انسان پر خداوند عالم کی ولایت حاصل ہو، اور جس طرح خداوند عالم حکم دے اس کے مطابق اور خداوند عالم کی سرپرستی میں انسان زندگی گزارے، اس کو ماننے کے لیے انسان بعض لوگ قبول نہیں کرتے اور اس کو نہیں مانتے، یعنی خداوند عالم کی ربوبیت کے منکر ہیں۔ اور اس ضمن میں عرض کیا کہ شیطان کی مشکل جو ہے وہ یہی تھی کہ شیطان خداوند عالم کو بعنوان خالق مانتا ہے، انبیاء کا قائل ہے، روز قیامت کا قائل ہے، مشکل شیطان کی وہ خداوند عالم کی ربوبیت کا قائل نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ کہ جو خداوند عالم کو خالق مانتا ہے، خداوند عالم کو رب مانتا ہے، اپنا ولی اور سرپرست مانتا ہے، لیکن دستورات الہی اور احکام الہی اس پر راضی نہیں ہے، خداوند عالم کے دستورات پر، خداوند عالم کے احکام پر راضی نہیں ہے۔ اور اس کی چند مثالیں گزشتہ ہم نے عرض کی کہ انسان اگر کوئی عزیز مریض ہو جائے تو بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسے کلمات صادر ہوتے ہیں کہ جو کفر آمیز ہیں، جس سے کفر کی بو آتی ہے، یعنی خدایا تو اس کو اگر شفا دی تو ٹھیک، اگر شفا نہ دی نہ تو نہ میں، یعنی نہ تو میں تیرے احکام پہ عمل کروں گی، یا انسان جو ہے وہ کہ احکام پہ عمل کرے، نہ نماز نہ روزہ اور نہ ہی دوسرے دستورات اور احکامات۔ اور ہم نے عرض کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ خدایا کہ تو خدائی نہ کر بلکہ میں خدائی کروں، یعنی جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق عمل انجام پائے اور اس کے مطابق یہ کام پورا ہو۔ تو یہ خداوند عالم کی ربوبیت پر راضی نہ ہونا، یعنی خداوند عالم کے ان دستورات پہ راضی نہ ہونا۔ اور اس کی ایک مثال ہم نے وہ عرض کی تھی کہ بعض لوگ مختلف قسم کے اعتراضات جو کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں خاتون کی دیت اور خاتون کی ارث مرد کے مقابل میں آدھی ہے، یا مرد کی ارث اور مرد کی دیت خاتون کے 2 برابر ہے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ خب یہ حکم الہی ہے، اور ہم نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ یہ جو دیت کا کم ہونا یا ارث کا کم ہونا یہ انسانی ارزش کے لحاظ سے نہیں ہے، انسانی ارزش کے لحاظ سے خاتون اور مرد دونوں برابر ہیں، اور اس ضمن میں آیات بھی آپ عزیزان کی خدمت میں وہ بیان ہوئیں۔ اور اگر یہ دیت یا ارث کم ہے مرد کے اعتبار سے تو یہ ایک اقتصادی ویلیو ہے، نہ کہ یہ ایک انسانی اور ایک الہی ارزش نہیں ہے کہ خاتون مرد سے کم تر ہوں، یہ ایک اقتصادی لحاظ سے وہ خاتون کی دیت اور ارث مرد کی نسبت کم تر ہے۔ لہذا عزیزاً انسان جس طرح خداوند عالم کی خالقیت کا قائل ہے اور مانتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، اسی طرح خداوند عالم کی ربوبیت پر ایمان رکھے اور خداوند عالم کے دستورات اور اس کے احکام کو قبول کرے، یعنی خدا کے رب ہونے کو قبول کرے کہ یہ خداوند عالم ہے کہ جو اس عالم اور اس جہان پر کی سرپرستی فرما رہا ہے اور اس جہان کو چلا رہا ہے، اور اس کے دستورات کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے کہ
آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ جناب مرحوم اخوند کاشی کہ تقریباً اصفہان کے یہ بزرگان میں سے تھے اور عرفاء میں سے تھے، اور تقریباً 100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ جناب مرحوم اخوند کاشی اپنے مدرسے کے حوض پہ بیٹھ کے وضو فرما رہے ہیں کہ اصفہان کے دیہاتوں میں سے ایک دیہاتی وہاں سے آیا اور وہ بھی اس حوض پر اور جناب مرحوم اخوند کاشی کے قریب بیٹھ کر اس نے وضو کرنا شروع کیا۔ تو وہ دیہاتی اور توجہ کے بغیر اس نے جب وضو کرنا شروع کیا، بعض لوگوں کی عادت ہے جب وضو کرتے ہیں تو ساتھ والے شخص جو وضو کر رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ بالکل ترک کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح وضو جو ہے وہ پانی کو ادھر ادھر پھیلا کر جو ہے وہ وضو کرتے ہیں کہ ساتھ والے وہ شخص بھی اس پر جو ہے وہ چھینٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دیہاتی بیچارہ اسی طرح اس نے جو ہے وہ حوض پہ وضو کرنا شروع کیا۔ جناب مرحوم اخوند کاشی بڑے محتاط تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف سمیٹا تاکہ اس کے وہ پانی کی چھینٹیں جو ہے وہ ان پر نہ پڑیں۔ تو جب دیکھا کہ نہ یہ رکنے والا نہیں ہے یہ بزرگ، تو ایک تند نگاہ سے، ایک سخت نگاہ سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ وضو تمہارے منہ پہ لگے، یہ وضو ہے جو وضو تم کر رہے ہو، کہ تم خود تو وضو کر رہے ہو، ساتھ والے کو خود بخود وضو کروا رہے ہو، تم اپنا وضو کرو، اور ایسا وضو اس طرح وضو کرتے ہیں۔ اس بوڑھے کی کلام سنیں۔ وہ بوڑھا عرض کرتا ہے کہ جناب اخوند کہ آپ کتاب اور قرآن اور حدیث آپ پڑھتے ہیں، مجھے تو ان کا علم نہیں ہے، میں تو جاہل ہوں، اور میں دیہات سے آیا ہوں، دیہاتی ہوں، اور ایک وضو میں چاہتا ہوں کہ ایک وضو کروں اور خدا سے یہ عرض کروں۔ ہاں، یہ نقطہ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ میں آیا ہوں ایک وضو کروں تاکہ خدا کے حضور سجدہ کروں اور خدا کے حضور یہ عرض کروں کہ خدایا میں طاغی اور باغی نہیں ہوں، میں باغی نہیں ہوں۔ جناب مرحوم اخوند نے جب یہ جملہ سنا اپنے سر پر ہاتھ مارے اور طلاب سے کہا کہ طلاب آؤ اس بوڑھے کو درک کرو اور اس بوڑھے سے درس لو کہ اس نے خدا کو پہچانا ہے اور اس نے دین کو پہچانا ہے، اس نے اسلام کو پہچانا ہے کہ خدایا میں طاغی نہیں ہوں، میں باغی نہیں ہوں۔ انسان خدا کے سامنے تسلیم ہو کہ خدایا میں باغی نہیں ہوں، تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم ہوں، بغاوت کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ عبد یعنی یہی کہ انسان عبد خدا کے سامنے تسلیم ہو، خدا کے سامنے بغاوت نہ کرے۔ قرآن میں جس طرح کہ ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جب تھوڑی سی آسائش اپنے اندر دیکھتا ہے، تھوڑی سی آسانیاں دیکھتا ہے، تھوڑا سا مال دنیا اس کے پاس کچھ زیادہ وہ آ جاتا ہے، یہی شخص خداوند عالم کے سامنے بغاوت پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یہی بغاوت کر دیتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم لوگوں کی کہ دعا کریں اور کوشش ہو کہ خداوند عالم ہم سب کو اس تیسری قسم میں داخل کرے، اور وہ تیسری قسم لوگوں کی کہ جو خدا کی خالقیت کے بھی قائل ہیں، خدا کی ربوبیت کے بھی قائل ہیں، اور خداوند عالم کے سامنے سر تسلیم خم ہیں، اور خداوند عالم کی تقدیرات اور خداوند عالم کے دستورات اور خداوند عالم کے احکامات کے سامنے پورے طور پر سر تسلیم خم ہیں، جو ربوبیت کے بھی قائل ہیں، خالقیت کے بھی، اور خداوند عالم کی ان تقدیرات پر راضی بھی ہیں۔ یہ مقام تسلیم و رضا بہت بڑا مقام ہے انسان کے لیے۔ عزیزاً، خداوند عالم کے بہت سارے اسماء اور نام ہیں اور صفات ہیں کہ البتہ فقط ممکن ہے ماہ مبارک رمضان میں ہی توفیق ہوتی ہے۔ دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن کبیر کہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کو دقت سے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، اس پوری دعائے جوشن کبیر میں کہیں پر بھی کوئی طلب اور دعا نہیں ہے، سب کے سب صفات الہیہ ہیں۔
سب کے سب صفات الہی، کوئی دعا نہیں ہے۔ ایک جملہ دعا کا آپ، البتہ وہ ایک جملہ جو تکرار کرتے ہیں بیچ میں ہو، اس کو آپ نکال دیں، وہ تکرار ہے۔ اس کے بغیر آپ پورے جو 100 بند ہیں اور ہر بند میں 10 صفات ہیں اور ٹوٹل کلن جو ہے وہ 1000 صفات خدا بندی ہیں، اس میں دعا نہیں ہے۔ تو جب دعا نہیں ہے تو دعائے جوشن کبیر کہتے کیوں ہیں اسے؟ تو حقیقت میں یہ کہ خداوند عالم کو ان صفات کے ذریعے ہم پکارتے ہیں، اور در واقع ہماری یہ خداوند عالم سے التجا ہوتی، خدایا تو ان صفات کا مالک ہے، یہ صفات مجھے بھی عنایت فرما۔ حقیقت قضیہ یہ ہے، خدایا یہ تیری صفات ہیں، یہ تیری صفات خدایا مجھے بھی انہی صفات سے متصف فرما۔ خوب، ان صفات میں سے 5 صفات آپ ملاحظہ کریں اور دقت فرمائیں، تاکہ یہ ہماری آج کی بحث جو ہے وہ ایک نتیجہ ہم اس سے لے سکیں۔ ان صفات 1000 گانہ صفات میں سے 5 صفات کو آپ مد نظر رکھیں۔ 5 صفات۔ پہلی صفت خداوند عالم کی، اگر ان 5 صفات کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے اور توجہ فرمائیں گے، یقین جانی انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، تحول آئے گا۔ اور وہ ان 5 صفات میں سے پہلی صفت کہ خداوند عالم دانائے مطلق ہے۔ دانائے مطلق یعنی ایسا خدا اس عالم کی مدیریت کر رہا ہے اور اس عالم کو چلا رہا ہے جو بے نہایت علم رکھتا ہے، بے نہایت علم، اور اس کا علم بے نہایت اور لامحدود ہے، اس ذات کا علم لامحدود۔ لہذا وہ ذات جانتی ہے میری احتیاجات کو، ہماری احتیاجات اور ضروریات کو جانتی ہے، اور اس ذات میں جو نیاز اور جو احتیاج رکھتا ہے خداوند عالم کے علم میں ہے۔ اور اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خداوند عالم وہ دانائے مطلق ہے، بس میری احتیاجات کو وہ جانتا ہے، اس کو علم ہے، اس میں کسی قسم کا نقص اور عیب اس ذات کے اندر نہیں ہے، وہ منزہ ہے تمام نقائص سے۔ اگر خداوند عالم کے وہ علم نہ ہو، نعوذ باللہ جہل ہو، بس یہ نقص ہے، اور وہ ذات منزہ ہے ان نقائص سے۔ سورہ رعد آیہ نمبر 9، عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، عالم الغیب والشہادہ۔ سورہ انعام میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ ہمارے سر کو، ہمارے رازوں کو، جو پنہان چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر و عیاں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ بلکہ اس سے وہ بڑھ کر سورہ غافر میں ارشاد ہوتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو نگاہوں کی خیانت ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو دل میں چھپا کے رکھا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ بس دانائے مطلق ہے وہ ذات اقدس حق۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت کہ خداوند عالم جو دانائے مطلق ہے، جس کا علم لامحدود ہے، وہ توانائے مطلق ہے، یعنی بے نہایت قدرت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت لامحدود ہے، اور اس کی قدرت کے سامنے سب عاجز ہیں۔ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی قدرت کے مقابل میں آ سکے۔ اور اگر وہ کسی کو کوئی چیز عطا کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ نہ دینا چاہے کوئی بھی اس کو دے نہیں سکتا۔ توانائے مطلق، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، خداوند عالم دارائے مطلق ہے۔ دارائے مطلق یعنی وہ ذات جس کا علم لامحدود، وہ ذات جس کی قدرت لامحدود، تو اس کے خزانے بھی لامحدود ہیں۔ دارائے مطلق، اس کے خزانے بھی لامحدود ہیں۔ اگر ابتدائے تاریخ سے لے کر، یعنی حضرت آدم سے لے کر تا انتہائے تاریخ روز قیامت تک
ہر انسان کو اگر خداوند عالم رسول گرامی اسلام کے مطابق ہر شخص کو دینا چاہے تو خداوند عالم دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 120 ارشاد خداوندی ہوتا ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں ہے، زمینوں میں ہے، جو کچھ اس کے مابین ہے، وہ سب کا سب خدا کی ملک ہے، اور وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تیسری صفت۔ چوتھی صفت خداوند عالم کی کہ جو لامحدود علم رکھتا ہے، وہ ذات جو لامحدود وہ قدرت و طاقت رکھتی ہے، وہ ذات کہ جس کے خزانے لامحدود ہیں۔ چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ وہ ذات بے نہایت مہربان ہے، بے نہایت مہربان۔ اور اس کی مہربانی کی ہم نے گزشتہ وہ خطبوں میں عرض کیا تھا اس ضمن میں کہ خداوند عالم وہ صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ یہاں اس دنیا میں نازل ہوئی ہے، 99 صفات وہ ابھی باقی ہیں، دنیا اس کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ تو وہ مہربان مطلق ہے، اور وہ بے نہایت مہربان۔ خداوند عالم کو ہم اپنے ساتھ مقایسہ نہ کریں۔ اگر کوئی شخص وہ ہمارے سلام کا جواب ذرا گرم جوشی کے ساتھ جواب نہ دیں تو ہمارے دل میں اس شخص کی نسبت کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کینہ پیدا، اس نے میرا سلام کا جواب اچھی طرح سلام کا جواب نہیں دیا، انسان کے دل میں کینہ ہو جائے گا۔ خداوند عالم میں ذرا برابر کینہ نہیں، مہربان مطلق، مہربان۔ یہ 4 صفات، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، وہ بے نہایت مہربان ہے۔ اور 5ویں صفت کہ وہ خدا جو بے نہایت علم رکھتا ہے، بے نہایت قدرت رکھتا ہے، بے نہایت وہ اس کے خزانے لامحدود ہیں، جو لامحدود یعنی اس کی مہربانی اور رحمت لامحدود ہے، وہ خداوند عالم بخشندہ مطلق ہے، یعنی بے نہایت عطا کرنے والا ہے، بے نہایت عطا کرنے والا۔ اچھا، یہ 5 صفات آپ مد نظر رکھیں۔ اب مجھے فرمائیں کہ اگر کوئی شخص ان 5 صفات پر ایمان رکھتا ہو تو اگر انسان خداوند عالم سے کوئی دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، ظاہری طور پر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، جو خداوند عالم سے وہ مانگ رہا ہے وہ اس کو عطا نہیں ہو رہا، تو یہ جو خداوند عالم نے اس کو عطا نہیں کیا اور اس کو عطا نہیں ہوا، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ خداوند عالم دے نہیں سکتا، ہاں وہ دارائے مطلق ہے، وہ مالک مطلق ہے، زمین و آسمان اسی کے پاس ہیں۔ اور اگر خدا نے نہیں دیا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم کے پاس وہ چیز ہے نہیں، وہ مالک مطلق ہے، مالک مطلق ہے، وہ دے سکتا ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے اور وہ دے بھی سکتا ہے، عاجز نہیں ہے۔ اچھا، اور اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ اس کے دل میں انسان کی نسبت کینہ ہے، نہ، خداوند عالم میں ذرا برابر کینہ نہیں ہے، بے نہایت مہربان ہے۔ اور اس وجہ سے بھی نہیں کہ وہ اس میں بخل ہے، نہ، وہ بخشندہ مطلق ہے۔ تو پھر اگر خدا نے نہیں دیا تو کس وجہ سے نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، اس وجہ سے نہیں دیا، اس کو آپ سے محبت ہے۔ جو چیز میں اور آپ مانگ رہے ہیں میری مصلحت میں نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم کو ہم سے محبت ہے، لہذا عطا نہیں کرتا۔ میں مثالیں انشاءاللہ وہ احادیث سے اور روایات سے آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں گے۔ وگرنہ خداوند عالم جانتا ہے، میری احتیاج اور ضرورت کو جانتا ہے، اور وہ اس چیز کا مالک بھی ہے، اس پر قادر بھی ہے، مہربان بھی ہے، بخشندہ بھی ہے،
اگر نہیں دیا محبت میں نہیں دیا. اور عزیزاً کبھی نہ دینا یہ محبت کی وجہ سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس ذات کے پاس وہ چیز نہ ہو، محبت کی وجہ سے ہے. اب سادہ مثال آپ ملاحظہ فرمائے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے آپ کا، اور وہ آپ سے وہ کوئی تیز تیز دھار والی چیز جو ہے، چاقو چھری کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس نے پکڑی، آپ نے فوراً جو اس کے ہاتھ سے چھین لی. وہ آپ سے مانگتا ہے، آپ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ چیز ہے؟ نہیں ہے. دے نہیں سکتے؟ دے سکتے ہیں. ممکن ہے کہ وہ بچہ وہ گریا کرے، روئے، زمین پر پاؤں مارے، اور ممکن ہے کہ وہ بچہ دل میں جو ہے وہ سوچتا ہو عجب یہ میرے ماں باپ ہیں، اتنے سنگ دل ہیں کہ میں رو رہا ہوں لیکن مجھے نہیں دے رہے. کتنے سنگ دل ہیں یہ میرے ماں باپ کہ میں رو رہا ہوں اور ان کو رحم نہیں آ رہا اور یہ چیز مجھے نہیں دے رہے. عزیزان یہ آپ کا نہ دینا وہ سنگ دلی کی وجہ سے ہے، کسی کینے کی وجہ سے ہے، یا محبت کی وجہ سے ہے؟ محبت کی وجہ سے. محبت. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دعا کرتا ہے اور نہیں ملتی، محبت کی وجہ سے خداوند عالم عنایت نہیں کرتا، یا اس کی شرائط پوری نہیں ہے، یا محبت کی وجہ سے میری مصلحت میں نہیں ہے لہذا خداوند عالم عنایت نہیں کرتا، اس میں میری مصلحت ہے. البتہ اس واقعے کو آپ لطیفے مانند نہ سنیں، نصیحت کے انداز میں آپ ملاحظہ فرمائیں. نقل کرتے ہیں کہ وہ نفسیاتی بیمارستان میں اور ہسپتال میں کسی نے دورہ کیا اور وہاں چکر لگایا. یہاں جو لوگ جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں اور وہاں پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک ذہنی مریض جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہے اور پاؤں زمین پر مار رہا ہے، زمین پر پاؤں مار رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ اس کو کیا ہے، یہ زمین پر پاؤں مار رہا ہے اور مریم مریم کہتا جا رہا ہے، مریم مریم مریم. تو اس کو بتایا کہ یہ شخص جو ہے وہ مریم کا عاشق تھا اور اس کو مریم نہیں ملی اور یہ مریض ہو گیا، ذہنی مریض ہو گیا اور اس کو یہاں لے آئے. آگے چلے، ایک وہ مریض کو غل و زنجیر سے اس کو باندھا ہے اور وہ زور زور سے چیخو پکار کر رہا ہے، پاؤں زمین پر مار رہا ہے اور مریم مریم کہہ رہا ہے. پوچھا اس کو کیا ہوا، اور یہ بھی مریم کہہ رہا ہے. کہا کہ یہ وہی مریم خانم ہے کہ جو اس کو نہیں دی گئی اس کو دی گئی ہے، اور اس کا یہ حال ہو گیا. اس کا یہ حال ممکن ہے ایک کو ایک چیز عنایت ہو، اس کی مصلحت میں نہ ہو، اس کی مصلحت میں نہ ہو. ایک بزرگوار نقل فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون ہمارے گھر کے اوپر والے حصے میں، وہ کرایہ دار اوپر رہتی ہے، نیک اور متدین خاتون ہے، مسجدی خاتون ہے. اور وہ بزرگوار نقل کرتے ہیں کہ میں گھر کی طرف آ رہا ہوں اور وہ گھر سے نکلی ہے اور لنگڑا کر چل رہی ہے اور اس کا چہرہ بھی سیاہ ہے. میں نے پوچھا کہ اماں جان یہ آپ کی کیفیت کیوں، خیریت تو ہے، ایسے آپ کیوں چل رہی ہیں اور یہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ تو کہتی ہے کہ وہ بچہ جو خدا اور امام رضا سے زبردستی لیا جائے اس سے بہتر نہیں ہوگا. خوب مادر جان ہوا کیا؟ کہا کہ میرا بیٹا سال 2 سال کا بچہ تھا اور میں گئی مشہد زیارت کے لیے، وہاں بچہ مریض ہو گیا اور جس کے بچنے کی امید نہ رہی. میں بچے کو لے کر حرم امام رضا میں گئی اور وہ شبکہ فولادی، وہ زری فولادی جو باہر لگی ہوتی ہے، وہاں پر لوگ آتے ہیں اور زیارت کے لیے اور وہاں پر دخیل قرار دیتے ہیں ان کو. تو میں نے بچہ وہاں پر جو ہے وہ رکھا اور امام رضا سے چیخو پکار کے میں نے اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا. لوگ جو وہاں کھڑے تھے دعا کے لیے، انہوں نے ان کی اپنی جو ہے وہ مشکلیں بھول گئیں اور میری طرف متوجہ ہوئے کہ اس خاتون کو کیا ہے اور یہ کیا دعا کرنا چاہ رہی. کہتے میں نے امام رضا سے کہا، یا امام رضا، کہ میں بچے کے ساتھ آئی ہوں، بچے کے بغیر واپس نہیں جاؤں گی، مجھے بچہ چاہیے، یہ صحت و سلامتی کے ساتھ چاہیے. کیا دیکھتی ہوں کہ بچہ وہ
اس میں حرکت سی آئی اور ظاہری طور پر کہ وہ بچہ جو ہے وہ اب مریض نہیں رہا. میں نے بچہ اٹھایا, شکریہ ادا کیا, اور گھر آئی, دیکھا بچہ صحیح و سالم. اور یہی بچہ جو زبردستی امام رضا سے, خداوند عالم سے جو ہے وہ لیا میں نے, یہی بچہ کل گھر آیا ہے اور اس نے مجھے مارا ہے, اور مجھے اس حال میں کر دیا. اور میں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ ابھی وہ شہر کا بڑا کوئی سمگلر اور کوئی وہ ڈان ٹائپ جو ہے یہ بچہ بن گیا. میں نے کہا کہ بیٹا یہ کب تک جو ہے تم اس طرح کرتے رہو گے, خدا کا خوف کرو. میں نے اسے سمجھایا اور اس نے میرا یہ حال کیا. زبردستی اگر کوئی چیز اگر وہ لی جائے اس سے یہ بہتر نہیں ہوگا, یہ بچہ اس سے بہتر نہیں ہوگا, یہی حال ہوگا. یہ چیز انسان کی مصلحت میں نہیں ہے. خدا محبت میں وہ چیز عنایت نہیں کرتا, محبت میں وہ چیز نہیں دیتا. کہ آپ حدیث جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توحید شیخ صدوق علیہ رحمہ میں, اسرائیل الشرائع میں, بہار میں, کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان من عبادی المؤمنین لمن لا يصلح ایمانہ الا بالفقر ولو اغنیتہ لافسدہ ذالک. فرمایا کہ میرے مومنین بندگان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا ایمان وہ فقر کی وجہ سے, فقر میں ان کا ایمان سالم رہتا ہے, اور اگر میں ان کو بے نیاز اور غنی کر دوں تو وہ ان کا ایمان جاتا رہے گا, ان کا ایمان باقی نہیں رہے گا. ان کے ایمان کی اصلاح اور ان کے ایمان کی بقا فقر میں ہے, لہذا میں ان کو فقر میں رکھتا ہوں تاکہ وہ ایمان مومن ایمان باقی رہے. پھر فرمایا کہ ان من عبادی المؤمنین لمن لا يصلح ایمانہ الا بالغنى ولو افقرتہ لافسدہ ذالک. اور کچھ بندگان مومن ایسے ہیں کہ جن کا ایمان غنا میں, ثروت مندی میں وہ باقی رہ سکتا ہے, اور اگر میں ان کو فقیر کر دوں اور وہ فقر میں مبتلا ہو جائیں وہ ان کا ایمان جاتا رہے گا, ان کا ایمان باقی نہیں رہے گا. وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالسُّقْمِ. اور کچھ ایسے مومنین ہیں کہ جن کا ایمان بیماری میں صحیح و سالم رہ سکتا ہے. اگر وہ بیمار ہیں ایمان سالم ہے ان کا, اور اگر میں لو صححت جسمہ لافسدہ ذالک, اگر میں اس کو جسمانی صحت عنایت کر دوں اس کا ایمان جاتا رہے گا, وہ مومن نہیں رہے گا. پھر فرمایا کہ ان من عبادی المؤمنین لمن لا يصلح ایمانہ الا بالصحۃ ولو اسکمتہ لافسدہ ذالک. اور کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جن کا ایمان صحت و سلامتی میں باقی ہے, اگر ان کو مریض کر دوں ان کا ایمان جاتا رہے گا, ان کا ایمان جاتا رہے گا. لہذا ان کو مریض نہیں کرتا تاکہ ان کا ایمان رہے, باقی رہے. آپ تاریخ کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ثعلبہ بن حاطب کا واقعہ آپ نے جو ہے وہ سنا ہے. یہ ثعلبہ غریب ہے, فقیر ہے. رسول گرامی اسلام کے دور میں رسول خدا کی خدمت میں آتے, یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ خدا وند عالم مجھے غنی کر دے, بے نیاز کر دے. رسول خدا نے فرمایا کہ ثعلبہ تمہاری یہی حالت تمہارے لیے اچھی ہے, بہتر ہے, تمہارے حق میں یہی بہتر ہے جس حالت میں ہو. پھر آتا ہے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں. جب اصرار کیا ثعلبہ بن حاطب نے تو رسول گرامی اسلام نے دعا کی, خدایا ثعلبہ جو چاہتا ہے اسے عنایت فرما. اس کا ایک عزیز, قریبی ترین عزیز جو ہے وہ رحلت کرتا ہے, اور اس عزیز سے اس کو ایک بہت زیادہ ارث ملتی ہے. اس ارث سے یہ غنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے. اس نے بھیڑ بکریاں اور اونٹ خریدے, زمین خریدی, زراعت بھی کی, اور بھیڑ بکریاں اور اونٹ وغیرہ جو ہے وہ اتنے بڑھ گئے کہ مدینہ میں جگہ نہ رہی. مدینہ سے باہر اس نے ایک مرتع خریدا اور وہاں پر منتقل کیا. اب ہفتے میں ایک دفعہ رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے. آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گیا کہ آیا زکوٰۃ,
زکوٰۃ کے واجب ہونے کی آیت نازل ہوئی، رسول گرامی اسلام نے کچھ مامورین کو بھیجا کہ جاؤ سالبہ سے زکوٰۃ لے کر آؤ، یہ لوگ آتے ہیں کہ سالبہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے مال مویشی میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اور تمہارے وہ گندم اور زراعت میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ سالبہ کہتے ہیں زکوٰۃ؟ کیا ہم یہودی ہیں؟ کیا ہم غیر مسلم ہیں کہ جو جزیہ دیں؟ کہا کہ زکوٰۃ جزیہ نہیں ہے، جزیہ تو وہ یہودیوں اور نصارہ اور دیگر وہ غیر مسلم پر واجب ہے، وہ مالیات ان پر واجب ہے، اور یہ زکوٰۃ مسلمانوں پر واجب ہے، ان کے ان مال پر، اور ان میں یہ شرائط ہیں اور وہ شرائط تمہارے مال میں پوری ہیں، لہذا تم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بالآخر اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ رسول گرامی اسلام کو آ کر اطلاع دی گئی کہ سالبہ نے زکوٰۃ نہیں دی۔ رسول گرامی اسلام نے 3 مرتبہ فرمایا ویل لثعلبہ، ویل لثعلبہ، ویل لثعلبہ، ہلاکت ہو سالبہ کی۔ اس کی مصلحت وہ فقر میں تھی، لیکن اگر زبردستی، یعنی زبردستی بئی معنی کہ اصرار سے کہ خداوند عالم مجھے بے نیاز کر دے تو میں اپنے تمام حقوق، یہ حدیث میں موجود ہے کہ خداوند عالم مجھے بے نیاز کر دے گا، میں غربا کی مدد کروں گا، اپنے واجب حقوق ادا کروں گا، اور جب بے نیاز کر دیا اب جو ہے وہ ان حقوق کو ادا کرنے سے انکار کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ خدا کی اس تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہے، راضی بے احکام و دستورات الہی نہیں ہے، خدا کے سامنے تسلیم ہو۔ اور یہ کیفیت البتہ اگر زبانی نہ ہو تو عملی طور پر ہمارے اندر بھی ہے، یہ میں عرض کر دوں ہمارے اندر بھی ہے، اور اس کو میں کم ذکر کرتا ہوں لیکن میرا وظیفہ ہے کہ میں عرض کروں۔ واجب حقوق خداوند عالم نے جن کو دیا ہے، جن پر خمس واجب ہے خمس ادا کریں، جن پہ زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے واجب حقوق تو ادا کریں، اپنے مال کو تو پاک کریں۔ اگر نہیں ہے تو اسلام نے واجب قرار نہیں دی، اور اگر ہے تو خداوند عالم نے عنایت کیا ہے، خداوند عالم نے بے نیاز کیا ہے، اس سے واجب حقوق کیوں نہیں ادا کیے جاتے؟ یہ عیناً وہی ہے، زبان سے نہیں کہتے، عملاً وہی ہے جو سالبہ نے کیے، ان واجب حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ فقر کے ڈر سے، اتنا مال خمس کا اگر نکلے گا میں کیا کروں گا، فقیر ہو جاؤں گا۔ خداوند عالم کی وہ جو 5 صفات ہم نے عرض کی ہیں اس پر ایمان نہیں ہے، واقعی ایمان نہیں ہے۔ اگر فقر کا خوف اور ڈر ہے تو ایمان نہیں ہے خداوند عالم پر۔ اور قرآن میں یہ آیہ مبارکہ اور یہ زکوٰۃ اور خمس کے حوالے سے، اور وہاں پر خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے، اور خداوند عالم اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، وعدہ کیا ہے کہ تم ادا کرو گے، خداوند عالم اس میں اضافہ کرے گا، اور ہم نے اس کو عملی طور پر تجربہ بھی کیا ہے۔ خداوند عالم زیادہ کرتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ لہذا عزیزاً یہ تیسرا گروہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور کہ اس عالم کو ایسی ذات چلا رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ تقدیرات الہیہ پر راضی ہوتا ہے اور احکام الہی کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ خداوند عالم کے وہ نعمات پر راضی اور شکر گزار ہوتے ہیں، اور بلکہ اس سے بڑھ کر کہ اگر کوئی سختی اور مشکل پیش آتی ہے تب بھی خداوند عالم سے شکوہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو علم ہے کہ یہ سختی اور یہ مشکل بھی خدا کی طرف سے ہے، اور اس میں بھی خداوند عالم کی حکمت ہے۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء اس اوج بلا اور اوج مصیبت میں جس طرح شکر الہی بجا لاتے ہیں، شاید کوئی انسان صحیح و سالم اور صحیح اور امن کے حالات میں بھی ایسی حمد و ثنا اور شکر بجا نہ لا سکے کہ جو آپ نے شب عاشور جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ابتدا میں آپ نے جو حمد و ثنا کی، آپ تو اسنی علی اللہ احسن الثناء واحمدہ علی السراء والضراء، کہ میں خداوند عالم کی حمد و ثنا کرتا ہوں مصیبت میں، آسانی میں،
اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، خدایا تیری حمد و شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت سے نوازا، وعلمتنا القرآن، اور ہمیں قرآن کی تعلیم دی، وفقہتنا فی الدین، اور دین میں تفقہ ہمیں عنایت کیا، وجعلت لنا اسماعا و ابصارا و افئدہ، اور ہمیں کان، آنکھ اور دل جو ہے وہ عنایت کیے، ولم تجعلنا من المشرکین، اور ہمیں مشرکین میں سے قرار نہیں دیا۔ خدا کی حمد و ثنا ایسے حالات میں۔ اور حضرت زینب کبریٰ کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کمر شکن دکھ اور مصیبتیں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیں، جب ابن زیاد کے دربار میں آپ جاتی ہیں تو ابن زیاد نے جو جملہ کہا ما رأیت صنع اللہ بأخیک، کہ دیکھا کہ خداوند عالم نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، یہ زخم زبان جب دیا تو بی بی نے ایک جملہ کہا، عجیب جملہ، فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے جو کچھ خدا سے دیکھا ہے سوائے نیکی اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اور محمد والے محمد بلندر صلوات۔ فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا تو ہم نے خدا سے فقط نیکی اور خوبی کو پایا ہے، اور ہاں یہ تم ہو کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے وحشی گری کی ہے، جنہوں نے بربریت کی ہے، اور تم مستحق لعنت ہو، اور خدا نے تو ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ یہ عزیزان یہ گروہ سوم خدا کی خالقیت، خدا کی ربوبیت، اور پھر خداوند عالم کی وہ تقدیرات پہ راضی ہیں۔ البتہ اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان ظالم کے ظلم کے خلاف بھی وہ کیا کرے کہ وہ خاموشی اختیار، اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے، قطعاً جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی ظالم کے ظلم پر جو ہے وہ راضی ہو، نہ تقدیرات الہی پر راضی ہو، نہ یہ کہ وہ ظالم کے ظلم پہ راضی ہو۔ ظالم کے ظلم کے مقابل میں وہ ڈٹ جانا یہی صبر ہے۔ صبر کا معنی جو ہے وہ ظلم کے مقابل میں، اس کے مقابل میں ڈٹ جانا ہے، نہ یہ کہ ظلم پر راضی ہو جائے انسان، تقدیرات الہی پر راضی ہو۔ یہ ایک جملہ جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں، اور آخری بات جو ہے وہ میں عرض کروں کہ عزیزان دعائیں مفاتی میں آپ توجہ سے ملاحظہ فرمائیں اور ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ کیا وہ معارف ہیں اور وہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اور ہم تک جو ہے وہ پہنچائے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی، آخری دعائے ابو حمزہ صومالی میں یہ جملے جو ہیں وہ آپ ملاحظہ کریں، اور اگر ہو سکے کہ انسان ان جملوں کو جو ہے وہ حفظ کرے کہ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا جو دل میں ثابت رہے، جو دل میں ثابت ہو، یہ ثابت ایمان کا سوال کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ کہ ہمیں تو دعا مانگنا نہیں آتی کہ ہم خدا سے مانگے کیا، وہ حد اکثر جو چیز مانگنے میں آتی ہے وہ وہی ہوتا، روٹی کپڑا اور مکان، یعنی اس سے بھی اس طرح آگے بڑھتے ہی نہیں۔ جو ہماری احتیاج اور ضرورت ہے، آپ ان دعاؤں کو ملاحظہ کریں، یہ کہ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، کہ امام سجاد سے یہ دعا جو ہے وہ خدایا ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ہمیشہ میرے دل میں ثابت رہے، وَيَقِينًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَن يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، اور ایسے وہ یقین جو سچا ہو تاکہ میں جان لوں کہ مجھ کو اس کے علاوہ ہرگز کوئی چیز کچھ نہیں پہنچ سکتا، جو خدا نے میرے لیے لکھ دیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی مجھے نہیں مل سکتا۔ یقیناً حتی اعلم انہ لن یصیبنی، مجھے کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی تکلیف جو خدا نے میرے حق میں تقدیر کی ہے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں مل سکتی، وہی چیز جو خدا نے میرے لیے مقدر کی ہے۔ وَرَزَّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ، اور خدایا مجھ کو ایسی زندگی عنایت پر، اپنی زندگی پر راضی فرما جو تو نے میرے لیے مقرر کی ہے، اس پہ راضی فرما یا ارحم الراحمین، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
لہذا عزیزاً خدا کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، ایک پتا، حتیٰ ایک مالیکیول اپنی جگہ سے جا بجا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتا خداوند عالم کی اجازت کے بغیر، خداوند عالم کی اجازت کے بغیر، خداوند عالم کے علم کے بغیر۔ لہذا انسان کی زندگی میں جو چیز پیش آتی ہے تو آپ اس کو ایک وہ شانس نہ قرار دیں، اتفاق قرار نہ دیں کہ یہ اتفاقاً ہوا ہے۔ آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے جس سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک اتفاقی ہے؟ اتفاق نہیں ہے۔ تقدیرات الہی میں اتفاق نہیں ہے، اور تقدیرات الہی اتفاق سے پیدا نہیں ہوتی اور حاصل نہیں ہوتی۔ اگر انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی نعمت ملتی ہے، انسان کو جو ہے وہ فرض کریں چلتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، گرتا ہے، اتفاقی ہے نا؟ کوئی اتفاق نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ سر کہیں لگتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، اتفاقی ہے؟ اتفاقی نہیں ہے۔ اس عالم میں ایک چیز بھی اتفاقی نہیں ہے، سب کا سب حساب کتاب ہے، اور چونکہ ہمیں علم نہیں ہے اس کے اسباب کا، لہذا ہم اس کو اتفاقی قرار دیتے ہیں، اتفاقی۔ فکرنا خداوند عالم کہ جو کسی کو کوئی نعمت عنایت کرتا ہے اس کا بھی ایک سبب ہوتا ہے پیچھے، کوئی آپ نے ایک ایسا کوئی کام کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ نعمت آپ کو ملی ہے، اور اگر کوئی نعمت چھنتی ہے تو کچھ نہ کچھ کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ نعمت چھن گئی ہے، اتفاق نہیں ہے۔ خداوند عالم کی ان تقدیرات پر انسان وہ راضی ہو کہ انشاءاللہ اس کا ایک واقعہ اختصار کے ساتھ وہ دوسرے خطبے میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے کہ یہ خداوند عالم کی ان تقدیرات پر ہم سب کو راضی و خوشنود قرار دے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سید زادی نہیں ہے، سید ہے، اس پاس پیپر کی پوری بچی کے سید کارڈ نہیں کرتے، اور میرا وہ مسنگ پرسن تو پھر نہ کیا جائے اور پھر ان کو کہہ دینا تھا کہ نہیں ہم کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلاء، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن بن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبے دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، یہ آخری نقطہ ملاحظہ فرمائے، جناب مرحوم شیخ رجب علی خیاط کی، جن کا پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ عرفاء میں سے گزرے ہیں اور بزرگان ان کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے تھے، تو جناب مرحوم شیخ رجب علی خیاط خود نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں گلی کوچے سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ فلاں کوئی کام انجام دینے کا میں نے ارادہ کیا، البتہ وہ کام مکروہ تھا، حرام نہیں تھا، مکروہ کام، تو اس مکروہ کام کرنے کا میں نے ارادہ کیا، اور پھر جو ہے وہ اس کام کرنے کے لیے کچھ قدم چلا اور پھر میں اپنے ارادے سے منصرف ہو گیا، اور منصرف ہو کر واپس جو ہے وہ تو آگے آتا ہوں تو روڈ کراس کرنے کے لیے کہ روڈ کراس کروں تو دیکھا کہ اونٹوں کی ایک قطار گزر رہی ہے، تو میں رک گیا تاکہ اونٹ گزر جائیں اور پھر میں یہاں سے دوسری طرف جاؤں۔
جب وہ آخری اونٹ میرے قریب سے گزرا تو اس نے زور سے لات میری طرف ماری، تو جو ہی میں نے دیکھا کہ اونٹ نے مجھے لات ماری ہے تو میں فوراً پیچھے ہٹا اور وہ لات لگنے سے بچ گئی۔ میں پریشان ہوا کہ یہ بالآخر روڈ پر اور لوگ بھی کھڑے ہیں، تو اونٹ نے کسی اور کو لات نہیں ماری، تو میرے قریب جب پہنچا تو مجھے ہی لات ماری، اگرچہ لات نہیں لگی تو مجھے ہی کیوں لات ماری، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں قریب مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز ادا کی، خداوند عالم سے دعا کی، راز و نیاز کیا، خدایا یہ لات میری طرف کیوں آئی؟ کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی صورت میں میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ یہ لات تمہاری طرف جو ہے وہ اس لیے آئی کہ تو نے وہ مکروہ کام کا ارادہ جو کیا تھا، یہ اس کی وجہ سے یہ لات تمہاری طرف آئی، جو مکروہ کام کا تم نے ارادہ کیا اور فکر کی۔ البتہ وہ ذکر نہیں کیا انہوں نے کہ وہ مکروہ کام کون سا تھا جو تم نے مکروہ کام کی جو فکر کی ہے۔ البتہ یہ جناب شیخ رجب علی خیاط جیسے افراد کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے وہ خدا کی وہ عرض کیا کہ خدایا میں نے وہ مکروہ کام انجام تو دیا نہیں، میں تو اس سے منصرف ہو گیا، وہ تو انجام نہیں دیا۔ تو کہتے میرے دل میں ڈالا گیا کہ وہ لات بھی تمہیں نہیں لگی، وہ لات بھی تمہیں نہیں لگی، فقط یہ تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے تھا کہ اس عالم کا وہ اس جہان کا اور عالم کا ایک رب ہے، ایک رب ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور کوئی عمل بھی بغیر کسی سبب کے نہیں ہے۔ اگر وہ اونٹ کی ٹانگ لگتی ہے اس کا بھی سبب ہے، پیچھے کیا ہے، انسان فوراً وہ توجہ کرے کہ میں نے کیا کام کیا۔ تو انسان کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام چیزیں جو ہیں وہ سر درد ہے تو بالآخر کچھ کیا ہے، ٹھوکر لگی گرتا ہے انسان زخمی ہوتا ہے، کچھ کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ اور پھر اس سے بڑے بڑے کام کہ اگر یہ بغیر سبب کے نہیں ہے تو اس سے بڑے بڑے کام، اگر انسان کی نماز قضا ہوگی ہے، صبح کی نماز اگر قضا ہوگی تو انسان فکر کرے یہ میری نماز قضا ہوئی کیوں، اس کے پیچھے سبب کیا ہے، میں نے کیا کیا گزشتہ دن جس کے نتیجے میں صبح مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ انسان کے اعمال، یہی انسان کے وہ تقدیرات کو آگے معین کرتے ہیں۔ تو خلاصے مطلب یہ کہ عزیزان، خداوند عالم کی ان صفات کو انسان مد نظر رکھے، اور یہ 5 صفات جو آپ عزیزان کی خدمت میں بیان ہوئی ہیں، تو اگر خداوند عالم کسی کو نہیں دیتا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم کے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ دارائے مطلق ہے، وہ دے نہیں سکتا نہ دے سکتا ہے، وہ توانائے مطلق ہے، اور وہ انسان کی نسبت کو بخل نہیں رکھتا اور بے نہایت مہربان ہے۔ اگر خداوند عالم عنایت نہیں کرتا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ خداوند عالم کو انسان سے محبت ہے، وہ اس کی مصلحت میں نہیں ہے، اس وجہ سے عنایت نہیں کرتا۔ اور ممکن ہے کہ دیگر کچھ اسباب ہوں تو آئندہ انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کچھ اسباب جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں۔ خدایا بحق کے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں یہ ایمان جو ہمارے دلوں میں ثابت رہے، ایسا ایمان عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان تمام مومنین کو دنیا عالم میں خدایا صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما۔ خدایا جو مریض ہیں شفائے کامل عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما۔ خدایا ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو تا روز قیامت اس ایمان اور ولایت اور مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا ہم سب کو فاطمیون میں سے محشور فرما، اور قیامت کے دن ہم سب کو باب الحسین سے وارد بہشت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔